Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक ऐसी वीडियो होगी कि अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. आई नो कि पहले मैं छोटी वीडियो बनाती थी, वो जो कि सिर्फ 5 मिनट की होती थी, लेकिन मैं अभी भी जो इस डेक से आपको मैसेज देती हूँ वो 5 मिनट या 7 मिनट या मैक्सिमम 8 मिनट से ज़्यादा का नहीं होता. लेकिन मैंने जब से इसको मॉडिफाई किया है, जिसमें मैं ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस और एंजल नंबर की गाइडेंस बताती हूँ, तो डेफिनेटली इसके भी 2-3 मिनट और 2-3 मिनट कंज्यूम हो जाते हैं. तो मैं चाहूँ भी तो ये एक शॉर्ट वीडियो नहीं बना सकती. तो जो लोगों को पुरानी आदत है कि वो सिर्फ मैसेज ऑफ द डे छोटा सा देखते थे, अब वो पॉसिबल नहीं है. तो आई रियली अपोलोजाइज़, बट मैं अपने एंड पर समझती हूँ कि मैं जितनी डिस्क्रिप्टिव रीडिंग दूँ आपको, चाहे वो मिनिमम टाइम में दूँ, तो भी बहुत इफ़ेक्टिव है. लेकिन ज़ाहिरी बात है, जितनी मॉडिफिकेशन होती जाएगी टाइम बढ़ता चला जाएगा. सो आई एम सॉरी जिन लोगों को छोटी वीडियो देखने की आदत थी और वो नहीं देख पा रहे, उनको लॉन्ग वीडियो बेयर करनी पड़ती है. आई रियली अपोलोजाइज़. और जो लोग लॉन्ग वीडियो को अप्रिशिएट करते हैं, तो आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू फॉर योर अप्रिसिएशन एंड फॉर योर लव. थैंक यू सो मच. चलिए जनाब, तो ये एक ऐसी वीडियो होगी जो अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. ठीक है. मेरी आपसे गुजारिश होगी कि इस वीडियो को एक दफ़ा शाम में भी देख लिया करें, ताकि आपके लिए एक काउंटर करेक्शन हो जाए कि सुबह जितनी भी बातें बताई गई उसमें से कितनी रेजोनेट हुई और कितनी नहीं. और अगर कोई बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो तो प्लीज़ टेंशन ना लें, वो रीडिंग आपके लिए नहीं थी. हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती. ठीक है. आज है फ्राइडे. देखते हैं कि आज की रीडिंग में क्या आता है, आज का मैसेज क्या है. सबसे पहले आपको जुम्मा मुबारक. अपने लिए, अपने अतराफ़ में लोगों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए उनके हक़ में दुआ कीजिएगा. मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, और खुदा ताला आपका आज का दिन बेहद खूबसूरत और अच्छा बनाए. आमीन. चलिए जी, मैसेज ऑफ द डे. 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, सजिटेरियस. आप कल किसी बात पर हर्ट हुए हैं और काफ़ी देर तक आप इस बात पर सोच विचार करते रहे कि आपको क्यों तकलीफ़ हुई, या तो कोई ऐसी चीज़ आपने कल विटनेस की जिसकी वजह से आपको ये याद आया कि आप अभी तक हर्ट हैं. काफ़ी अरसे तक, काफ़ी देर तक आपको इस बात का, उस तकलीफ़ का जिस वजह से आपका दिल दुखा था, वो बिल्कुल आपको डे 1 पे ले गया कि किस बात पे खलिश हुई थी, किस बात पे दिल टूटा था, कैसे मेरे साथ ये सब कुछ हुआ. कोई ना कोई ऐसी चीज़ जिसने आपको तकलीफ़ दी थी, कल आपको उस चीज़ का ज़रूर एक्सपीरियंस हुआ. उसके अलावा जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में जगल कर रहे हैं, फाइनेंसेस में, इख्तियारात में, फ़ैसलों में, सोचों में, किसी के लिए, अपने लिए, वो कल की सिचुएशन काफ़ी रही है, और आज आप उन तमाम सोचों के साथ आपने शायद दिन की इब्तिदा की है, जिसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपने शायद अपने आप को जाना, और आपने बिल्कुल पहले की तरह उस चीज़ के ऊपर रिएक्ट नहीं किया, बल्कि आपने ये सोचा कि मैंने इस सूरत हाल को हैंडल कैसे किया था मेरे साथ जब ये सूरत हाल हुई थी, और अब मुझे अपनी ज़िंदगी के बैलेंस पर फोकस करना चाहिए. आज के दिन आप बहुत पुरसुकून अंदाज में, बहुत तरीक़े से अपने उन तमाम ज़ख्मों पर, अपने उन तमाम मामलात पर हीलिंग का काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, बैलेंस करते हुए आ रहे हैं, जो आपको लगेगा कि ये इस मामले की अशद ज़रूरत है. विद द टेम्परेंस आप अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को ठीक कर रहे हैं, अपने अंदर सुकून ला रहे हैं, अपने अंदर उजलत नहीं ला रहे, अपने अंदर बैलेंस लेकर आ रहे हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप सुकून चाहते हैं. आप डिप्लोमेसी नहीं पसंद करते. आपको नहीं पसंद कि कोई बिला वजह में आपको प्रेशर में लाए. आप प्रेशर में कोई काम कर भी नहीं सकते. ये ज़रूर है कि आपको ट्रिगर किया है, आपको दोबारा से वो बात याद आई है. जो भी मामलात रहा,
کل آپ نے کچھ نہ کچھ یقیناً ایسا ایکسپیرینس کیا جس نے دوبارہ سے اس چوٹ کو ہلکا سا ٹچ کیا، کوریدا نہیں، اور آپ پھر ایک کشمکش میں ہو گئے کہ کیا میرے لیے یہ واقعی ضروری ہے، کیا مجھے اس پہ اپنی انرجی انویسٹ کرنی چاہیے، کیا مجھے اپنے اوپر فوکس کرنا چاہیے، کیا یہ میرا فوکس آؤٹ کرنے کے لیے کوئی چیز تھی. کوئی بات ایسی ضرور ہوئی جس کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو ٹیمپرنس موڈ میں رکھا اور آپ نے سوچا کہ نہیں، یہ ایک ہائی ٹائم ہے، یہ ایک اچھا ٹائم ہے، اور اس پر فوکس کرو کو جا کے کسی اور چیز پر. اوور آل میں آپ کی انرجی 2 آف کپس یعنی یونین کی دیکھ رہی ہوں. کسی کے ساتھ آپ کی ملاقات، آپ کے سول میٹ کی، آپ کے ٹوین فلیم کی، آپ کسی کو مس کر رہے ہیں یا کوئی آپ کو بہت شدت سے مس کر رہا ہے، آپ کے ساتھ دوبارہ ملنا چاہتا ہے، بات کرنا چاہتا ہے. اینڈ دس از اے کارڈ آف مسنگ ایز ویل اینڈ دس از اے کارڈ آف یونین ایز ویل. آپ اپنے سول میٹ کو بہت زیادہ شدت سے یا تو یاد کر رہے ہیں، یا یہ تکلیف آپ کو اس سول میٹ کی طرف سے ملی. جو کچھ بھی ہے، بہت ہی عجلت میں، بہت جلدی میں یہ پرسن آپ کی طرف ہے، رش کرنا چاہتا ہے، اور یہ آپ کو بہت شدت سے مینیپولیٹ کر رہا ہے، کافی یاد کر رہا ہے، کافی حد تک پلاننگ کر رہا ہے کسی طریقے سے آپ کی طرف اپروچ کرے. آپ بہت پاورفل ہیں، آپ بہت سمارٹ ہیں، آپ بہت ایکٹیو مائنڈ کے ساتھ سوچتے ہیں، آپ کی پرو ایکٹیو اپروچ ہوتی ہے، آپ سینس کر لیتے ہیں. لیکن اوور آل آپ کی انرجی میں یونین نظر آ رہا ہے. آپ دونوں ایک دوسرے کو انرجی پوائنٹ آف ویو سے مرر بھی کر رہے ہیں. مے بی کل کوئی ایسی بات آپ کو اپنے پرسن کی بھی یاد آئی ہو جس میں آپ ہرٹ ہوئے تھے، اور آپ نے ایک طریقے سے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے کریئر کی طرف جاؤں یا اپنے رشتے کی طرف جاؤں. آپ دو سچویشن میں بھی کل سٹک رہے، آپ دو لوگوں میں سٹک رہے، لیکن آپ نے بہت حد تک اپنے اوپر بیلنس کر لیا. اور آج آپ کا یہ بیلنس کلیئر نظر آ رہا ہے، کیونکہ آپ ان لوگوں کے ساتھ ہی کنیکٹڈ اور ایسوسیٹڈ رہیں گے جو آپ کو اچھا فیل کراتے ہیں. اور دس سول میٹ کنیکشن ول ہیلپ یو ایکچولی ٹو لک ایٹ دا برائٹر سائڈ، لک ایٹ دا بیلنس سائڈ. اگر کوئی چیز آپ کو مستقل پریشان کر رہی ہے، ہو سکتا ہے پورے دن کے گزرتے لمحے آپ کے ذہن میں بہت سی الجھنیں، بہت سی چیزیں ہوں، آپ کے مائنڈ میں چیزیں سٹک رہیں، گھومتی رہیں، تکلیف دیتی رہیں، پریشان کرتی رہیں. کوئی امیج، کوئی ایسی بات، کوئی آپ کے ذہن میں ٹکرا گئی ہے، بیٹھ گئی ہے، اور آپ اس کی وجہ سے کافی جگل کر رہے ہیں کہ کیا میرے اندر ابھی بھی تبدیلی نہیں آئی ہے، کیا میں ابھی بھی ری ایکٹیو موڈ میں ہوں، یا میں ابھی بھی خاموش رہوں، یا میں بیلنس رہوں، یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، یہ کیا کیا معاملہ تھا، میرا دل بھی دکھایا اور یہ حرکت بھی کی. یہ بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آج چلتی رہیں گی. 2 بہت سگنیفیکنٹ ہے. دیٹ مینس کہ یا تو آپ اپنے کسی پرابلم کے سلوشن کی طرف آ جائیں گے، یا پھر آپ کا یونین اپنے کسی من پسند انسان کے ساتھ پاسبل ہے. With the 2 of Cups, it's a card of love, it's a card of affection, it's a card of solution, it's a card of peace, ملاقات، مسنگ انرجی، ایوری تھنگ. ٹھیک ہے، تو میسج آف دا ڈے سے یہاں سے یہ چیز بالکل کلیئر ہو رہی ہے کہ آج آپ اپنے بیلنس پہ فوکس کریں گے. آج آپ اپنے دل کی تکلیف کو ریکال کر کے اس کے اوپر کام کریں گے کہ میں اس کو حل کیسے کروں، میں اس میں سے نکلوں کیسے، میں کیا کروں کہ مجھے کوئی پرابلم نہ ہو، میں کیا کروں کہ مجھے اس میں سے کچھ نظر نہ آئے، میں کیا کروں مجھے اس میں سے کچھ پتہ نہ چلے. سو دس از سم تھنگ لائک دیٹ. لیٹ سی کہ کس زوڈیک سائن کا انفلوئنس آپ کے اوپر رہے گا، کس زوڈیک سائن کا انفلوئنس آپ کے اوپر رہے گا، کس زوڈیک سائن کا انفلوئنس آپ کے اوپر رہے گا، کس زوڈیک سائن کا انفلوئنس آپ کے اوپر رہے گا. Number 8, everything is in progress. It's not about the zodiac sign, it's about something. کچھ 8 دنوں کے اندر یا 8 ہفتوں کے اندر، 2 مہینے کے اندر اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ پروگریس میں ہی ہے. کچھ چیزوں پر نا آپ سوچنا اور ان کی طرف سے امید لگانا چھوڑ دیں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ جن کی وجہ سے آپ کا دل دکھا ہے وہ لوگ اپنے اینڈ پر کوئی ایفرٹ کریں گے. تو اگر کوئی آپ کی زندگی سے نکلنا چاہتا ہے اور اپنی زندگی مست گزارنا چاہتا ہے تو ان کو اپنی زندگی سے بہت آسانی سے دروازہ کھول کے جانے دیں. آپ اگر اس بات کو سوچ سوچ کے تکلیف میں رہیں گے تو پھر آپ ہر تھوڑے دنوں بعد اپنی اس سچویشن میں آ کر اپنے لیے
چین اور بے چینی کے سکون کو ڈفرینس کرتے رہیں گے. ساری چیزیں آپ کے پاس یہ نمبر 8 کی طرح، اگر آپ نے اپنے لیے سکون ڈھونڈا تو سکون جائے گا اور سکون ہی واپس آئے گا. اگر آپ بے چینی والی کیفیات میں رہیں گے تو بے چینی جائے گی اور بے چینی واپس آ جائے گی. تو اٹ از آل اباؤٹ سائیکل آف مینیفیسٹیشن. آپ جو مینیفیسٹ کریں گے وہ گھوم کے آپ کے پاس آئے گی. پریشانی ہے تو پریشانی، خوشی ہے تو خوشی. نمبر 8 آپ دیکھیں گھوم پھر کر اپنے جوائننگ ڈاٹ سے جا کر مل جاتا ہے اور گھومتا گھومتا رہتا ہے ایک ویل آف فارچون کے سائیکل کی طرح. تو سب چیزیں اپنے سلولی گریجولی پروگریس کے پارٹ میں ہیں اور تھوڑی تھوڑی آگے بڑھ رہی ہیں. تو ناؤ اٹس کمپلیٹلی یور چوائس کہ آپ اپنے آپ کو کس زون میں دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیٹ سی کہ کس اینجل نمبر کا انفلوئنس آپ کے اوپر رہے گا. کس اینجل نمبر کا انفلوئنس آپ کے پاس رہے گا. کس اینجل نمبر کا انفلوئنس آپ کے اوپر رہے گا. کس اینجل نمبر کا انفلوئنس آپ کے اوپر رہے گا. کس اینجل نمبر کا انفلوئنس آپ کے اوپر رہے گا. نمبر 27. I am expressive. Your mind is wide open. اس میں اتنے سارے نمبر ہیں لیکن میں دیکھتی ہوں کہ بعض دفعہ وہی ریپیٹیٹیو نمبرز آ رہے ہوتے ہیں. تو دیٹ مینس کہ کچھ ایسی افرمیشنز ہیں جو کہ صرف کہنے کی نہیں ہیں، آپ کو اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ باتیں آپ اپنے اندر دل کے اندر ہی چھپائے بیٹھے ہوئے ہیں. جن باتوں نے آپ کو تکلیف دی آپ نے ان کو کوئی ایسا فورم نہیں دیا جس پر آپ اپنے دکھ کو، اپنی خوشی کو ایکسپریس کر سکیں. تو اٹس اے ہائی ٹائم کہ آج کی افرمیشن میں آپ ایکسپریسو ہوں. ڈھونڈیں وہ طریقے جہاں پر آپ کے دل کی بات، آپ کے دکھ کی بات، آپ کی خوشی کی بات کہیں ایکسپریس ہو سکے. یور مائنڈ از اوپن اینڈ یو آر ٹالرنٹ اینڈ کمپیشنیٹ ٹورڈ آل وے آف لائف. آپ کچھ نہ کچھ یقیناً برداشت کر رہے ہیں. جو چیز آپ برداشت کر رہے ہیں وہ آپ کو تکلیف دے رہی ہے. تو اٹس اے ہائی ٹائم کہ آپ کوئی نہ کوئی ایسا میڈیم ڈھونڈیے کہ جہاں پر آپ کو ایکسپریشن کا فریڈم ملے. اینڈ یو ول امپروو دا کنڈیشنز آف پیپل ویدر ان یور کمیونٹی، کنٹری اور دا ورلڈ ایٹ لارج. جہاں پر بھی آپ اپنا پوائنٹ ایکسپریسولی اوپن کریں گے تو دیر از اے بگ پاسبلٹی کہ آپ جو ہیں وہ ریلیکس ہو جائیں. بیکاز اس وقت آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں آپ کا ریلیکس ہونا بہت ضروری ہے. تو گو فار اٹ، ڈو فار اٹ، دیر از نو ہارم. کوئی بھی ایسی پرابلم، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو پریشان کرتی ہے، جو آپ کو اداس کر دیتی ہے، اس سے دور ہو جائیں. ٹھیک ہے، دس از دا میسج آف دا ڈے. ہیو اے بلیسڈ، سیف اینڈ ہیپی ڈے. خوش رہیے، دکھی باتوں کو نہ سوچیے، نہ اپنی طرف آنے دیجیے. آل رائٹ، بائے بائے.